صفحہ نمبر 194، یونٹ نمبر 7، خطوط نویسی اور عرضی نویسی، تحریر پروفیسر نذیر صدیقی، تشکیل جدید شاہد اقبال کامران۔ فہرست صفحہ نمبر 195، یونٹ کا تعارف، یونٹ کے مقاصد، خط کس طرح لکھنا چاہیے، القاب و آداب اور خاتمہ، لفافے پر پتہ لکھنے کا طریقہ، مختلف قسم کے خطوں کے نمونے، دعوت نامے، عرضی نویسی، خود آزمائی، جوابات۔ یونٹ کا تعارف۔ طلبہ و طالبات، یہ یونٹ خطوط نویسی اور عرضی نویسی کے بارے میں ہے۔ خطوط نویسی کے معنی ہے خط لکھنا اور عرضی نویسی کے معنی ہے درخواست لکھنا۔ کسی کو خط لکھنا اور کسی کے پاس درخواست بھیجنا آج کے انسان کی ضروریات میں سے ہے۔ یونٹ کے مقاصد۔ اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ نمبر 1 یہ سمجھ سکیں گے کہ خط کیا ہوتا ہے۔ اس یونٹ کے مطالعے کے بعد نمبر 1 یہ سمجھ سکیں گے کہ خط کیا ہوتا ہے۔ نمبر 2 خط سے متعلق خاص الفاظ جان سکیں گے اور انہیں استعمال کر سکیں گے۔ نمبر 3 مختلف قسم کی ضروریات کے تحت لکھے جانے والے خطوں کے نمونوں کو دیکھ کر مختلف قسم کے خط لکھ سکیں گے۔ نمبر 4 عرضی یا درخواست کا مفہوم جان سکیں گے۔ نمبر 5 مختلف قسم کی عرضیاں پڑھنا اور سمجھنا آ جائے گا۔ نمبر 6 مختلف قسم کی عرضیاں لکھنا آ جائے گا۔ ایک خط، صفحہ نمبر 197۔ پہلے آپ مندرجہ ذیل خط کو پڑھیں۔ یہ خط کسی لڑکی کی طرف سے اس کے کسی عزیز کی امتحان میں کامیابی پر خوشی کا اظہار کرنے اور مبارکباد دینے کے لیے لکھا گیا ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ، 15 جون 1995۔ جاوید بھائی، السلام علیکم۔ چچی جان کے خط سے معلوم ہوا کہ آپ نے سرگودھا بورڈ سے FSC کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا ہے اور 80% نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس شاندار کامیابی پر دیدی مبارکباد قبول کریں اور اس خوشی میں ہمارے حصے کی مٹھائی جلد بھیجیں۔ یہ بات یاد رہے کہ اس خوشی میں چچی جان کی طرف سے مٹھائی کا ڈبہ الگ آنا چاہیے اور آپ کی طرف سے الگ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے جتنے اچھے نمبر حاصل کیے ہیں ان کی بنا پر میڈیکل کالج میں آپ کے داخلے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ہم سب لوگوں کی دعا ہے کہ خدا آپ کے تعلیمی راستوں کو آسان کرے اور آپ کو اپنی پسندیدہ منزل تک پہنچنے میں ہر ضروری مدد سے نوازے۔ آپ کی بہن شاہدہ۔ صفحہ نمبر 198۔ نمبر 2 خط کس طرح لکھنا چاہیے۔ اس خط کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں مندرجہ ذیل باتیں آئی ہوں گی۔ نمبر 1 خط نام ہے ان دو آدمیوں کے درمیان تحریری یعنی لکھی ہوئی بات چیت کا جو ایک دوسرے سے دور ہیں۔ نمبر 2 خط لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاغذ پر سب سے پہلے دائیں جانب اس مقام کا نام لکھا جائے جہاں خط بھیجا جا رہا ہے۔ نمبر 3 اگر یہ اندیشہ ہو کہ مکتوب علیہ یعنی خط پانے والے کو مکتوب نگار یعنی خط لکھنے والے کا پورا نام و پتہ معلوم نہیں تو صرف مقام کا نام لکھنے کے بجائے اپنا پورا پتہ لکھ دینا بہتر ہوگا۔ نمبر 4 مقام یا پتے کے نیچے تاریخ لکھنا ضروری ہے تاکہ خط پانے والے کو معلوم ہو کہ خط کب بھیجا گیا۔ نمبر 5 مقام اور تاریخ کے بعد جن الفاظ سے خط شروع ہوتا ہے انہیں القاب و آداب کہتے ہیں۔ القاب کا مطلب ہے لقب، پکارنا، اور آداب میں خط پانے والے سے رشتے کے مطابق الفاظ اور سلام دعا لکھتے ہیں جیسا کہ اس خط میں جاوید بھائی السلام علیکم لکھا گیا۔ نمبر 6 سلام دعا کے بعد جو ضروری باتیں لکھنی تھیں وہ لکھی گئیں۔ مثلاً اس خط میں جاوید بھائی کو ان کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دینی تھی اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا تھا۔ نمبر 7 خط لکھنے والے اور خط پانے والے کے درمیان اسی طرح کی بات چیت ہونی چاہیے جیسی کہ زندگی میں ہوتی ہے۔ اس لیے اس خط میں ایک چھوٹی بہن اپنے ایک بڑے چچا زاد بھائی سے مٹھائی کا تقاضا کر رہی ہے، نہ صرف بھائی سے بلکہ بھائی کی ماں یعنی اپنی چچی سے بھی۔ نمبر 8 عزیزوں اور دوستوں کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی ہے اس میں محبت اور خلوص کا اظہار ضرور ہونا چاہیے۔ اس خط میں شاہدہ نے جاوید کے مستقبل کے بارے میں جن جذبات کا اظہار کیا ہے، جذبے کی جمع ہے جذبات، وہ اس کے خلوص اور محبت کا ثبوت ہے۔ خلوص اور محبت کے بغیر ایسی باتیں نہیں لکھی جا سکتی۔ نمبر 9 خط کے آخر میں لکھنے والے کو اپنا نام لکھنا پڑتا ہے لیکن صرف نام لکھنا کافی نہیں، نام سے پہلے کچھ ایسے الفاظ لکھنے چاہیے جس سے قرابت اور یگانگت یعنی رشتہ ناتا ظاہر ہو۔ صفحہ نمبر 199۔
ایسے الفاظ کا استعمال بھی محبت اور خلوص کا اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اس خط میں جاوید کو معلوم ہے کہ خط لکھنے والی اس کی بہن ہے، پھر بھی شاہدہ نے آپ کی بہن لکھ کر محبت اور خلوص کا ثبوت دیا۔ نمبر 10، چونکہ خط دو آدمیوں کے درمیان بات چیت کا بدل ہے، اس لیے خط بات چیت کے زبان میں لکھنا چاہیے، نہ کہ مشکل زبان میں۔ رشتے اور موقع کے مطابق خط میں ہنسی مذاق کا اظہار بھی ہو سکتا ہے۔ اس خط میں شاہدہ نے یہ لکھ کر چچی جان کی طرف سے مٹھائی کا ڈبہ الگ آنا چاہیے اور آپ کی طرف سے الگ اپنی بے تکلفی اور شوخی کا ثبوت دیا ہے۔ شوخی کا مطلب ہے چلبلاپن اور ظرافت۔ اس طرح کی باتوں سے جاوید اور ان کی والدہ دونوں کو لطف آئے گا، یعنی دونوں اس سے مزہ اٹھائیں گے۔ اگر خط پڑھنے کے بعد آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ خط کسے کہتے ہیں، خط کس طرح لکھا جاتا ہے، اسے کہاں سے شروع کرتے ہیں، کس طرح آگے بڑھتے ہیں اور کس طرح ختم کرتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ ہر خط کے 4 حصے ہوتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ 4 حصے حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، مقام اور تاریخ۔ نمبر 2، القاب و آداب کا وہ حصہ جس میں خط پانے والے کو خطاب کیا جاتا ہے اور سلام یا دعا لکھی جاتی ہے۔ نمبر 3، اصل مطلب یعنی خط کا مضمون۔ نمبر 4، خاتمہ۔ نمبر 4، القاب اور آداب اور خاتمہ۔ عام طور پر خط لکھنے میں 2 جگہ دشواری پیش آتی ہے۔ نمبر 1، ایک تو مختلف قسم کے لوگوں کو القاب و آداب لکھنے میں۔ نمبر 2، دوسرے خط کے خاتمے پر اپنے نام سے پہلے کچھ مناسب الفاظ لکھنے میں۔ ان دشواریوں کے پیش نظر نیچے خط پانے والوں کے اعتبار سے القاب و آداب اور خاتمے کے مناسب الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ 3 کالم ہیں: خط پانے والے، القاب و آداب اور خاتمہ۔ والد: پیارے ابا جان السلام علیکم، آپ کی تابع فرمان آپ کی بیٹی۔ والدہ: پیاری امی جان السلام علیکم، آپ کے تابع فرمان آپ کی بیٹی۔ چچا، ماموں، خالو: پیارے چچا جان، پیارے ماموں جان، پیارے خالو جان السلام علیکم، آپ کے تابع فرمان آپ کی بیٹی۔ چچی، ممانی، خالہ: پیاری چچی، پیاری ممانی، پیاری خالہ جان السلام علیکم، آپ کی تابع فرمان آپ کی بھتیجی یا بھانجی۔ استاد: پیارے استاد محترم السلام علیکم، آپ کی تابع فرمان شاگرد۔ بڑا بھائی: بھائی جان، برادر محترم، برادر مکرم السلام علیکم، آپ کی بہن۔ چھوٹا بھائی: پیارے ڈیش دعائیں، دعا گو خیر طلب۔ بڑی بہن: پیاری آپا جان، میری پیاری آپا جان، میری پیاری باجی السلام علیکم، آپ کی پیاری بہن۔ چھوٹی بہن: پیاری ڈیش دعائیں، تمہاری بہن۔ سہیلی: پیاری ڈیش السلام علیکم، تمہاری۔ چونکہ آج کل خط و کتابت میں سادگی اختیار کی جاتی ہے، اس لیے القاب و آداب اور خط کے خاتمے میں کم سے کم الفاظ اور سادہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ محترم کے معنی ہیں جس کا احترام کیا جائے، جس کی عزت کی جائے۔ صفحہ نمبر 201۔ نمبر 5، لفافے پر پتہ لکھنے کا طریقہ۔ خط لکھنے کے بعد اسے لفافے میں رکھ کر پتہ بھی لکھنا پڑتا ہے، یا اگر پوسٹ کارڈ پر خط لکھا گیا تب بھی اس کی ایک جانب پتہ ضرور لکھنا ہے۔ اگر خط معمولی ڈاک کے بجائے رجسٹری کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے تو لفافے کے اوپر لفظ رجسٹرڈ بھی لکھنا ضروری ہے۔ رجسٹرڈ خط کے لفافے پر بیچ کے حصے میں خط پانے والے کا پتہ اور کسی ایک کونے پر خط بھیجنے والے کا پتہ نمونے کے طور پر درج ذیل کے لفافے کو دیکھیے۔ ایک لفافہ ہے، کونے پر لکھا ہے ٹکٹ، پھر بیچ میں لکھا ہے رجسٹرڈ، بخدمت جناب مشتاق حسین صاحب، مکان نمبر ڈیش، گلی نمبر 1، اقوى اللہ والی مسجد، ترلائی، اسلام آباد، من جانب ڈاکٹر عبدالعزیز طاہر، مکان نمبر ڈیش، گلی نمبر 10، جی 6/2، اسلام آباد۔ صفحہ نمبر 202۔ بعض اوقات خط کے لفافے پر سامنے کی جانب تو صرف خط پانے والے کا پتہ تحریر ہوتا ہے اور خط بھیجنے والا اپنا پتہ خط کے لفافے کی پچھلی طرف تحریر کرتا ہے۔ مثال کے لیے دیکھیے، خط کے فرنٹ سائڈ پر ہے ملازم حسین قریشی، مکان نمبر 13، گلی نمبر 2، کٹاریاں، راولپنڈی، اور کونے پر ٹکٹ لگا ہے، اور جہاں خط بند ہوتا ہے وہاں لکھا ہے من جانب علی زمان، مکان نمبر 11، گلی نمبر 2، کمال پور، اسلام آباد، اور پھر خط بھیجنے والے کا پوسٹ کوڈ کا نمبر۔ عزیز طلبہ و طالبات، عام ڈاک خانے سے بھیجا جا رہا ہو یا ڈاک کے ذریعے سے خط بھیجا جائے، دونوں صورتوں میں خط لفافے پر بتائی گئی دونوں مثالوں کے مطابق تحریر کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 203۔ نمبر 6، مختلف قسم کے خطوں کے نمونے۔ مرد کی طرح عورت کو بھی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، وہ ماں بھی ہوتی ہے، بیوی بھی، بہن بھی، بھتیجی بھی، بھانجی بھی۔ اب آپ مختلف قسم کی ضرورتوں کے تحت عورت کے مختلف حیثیتوں میں لکھے ہوئے خطوں کے نمونے پڑھیے۔ نمبر 1،
بیٹے کے نام ایک خط جو کراچی کے انجینئر کالج کا طالب علم ہے، راولپنڈی، 24 مئی 2009۔ میرے پیارے بیٹے، بے شمار دعائیں۔ میں کل تمہارا خط ملا، بے حد خوشی ہوئی کہ تم خیریت سے ہو اور تمہارے امتحان کے 3 پرچے اچھے ہوئے۔ خدا کرے باقی پرچے اچھے ہوں۔ تمہارے مستقبل سے ہم لوگ کیسی کیسی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ ابھی تم انجینئر نہیں بنے، لیکن ہم تمہیں اپنے خیال میں انجینئر بنا کر کیسے کیسے خواب دیکھتے ہیں۔ ہمارا بیٹا نہ صرف کامیاب انجینئر بنے گا بلکہ پاکستان کا نہایت نامور انجینئر بنے گا۔ خدا کرے ہمارے یہ سارے خواب پورے ہوں۔ تمہارے ابو ایک ہفتے کے لیے لاہور گئے ہوئے ہیں، وہ جو ہی واپس آئیں گے تمہاری ضرورت کا ساری چیزیں بھیج دوں گی، تم ذرا بھی فکر نہ کرو۔ امتحان ختم ہونے کے بعد 1 آدھ ہفتے کی چھٹی ہو تو تم پنڈی آ جاؤ، آب و ہوا کی تبدیلی تمہارے لیے مفید ہوگی اور ہم سب لوگوں کے دل بھی بہل جائیں گے۔ تمہاری بہن فرزانہ تم سے ناراض ہے کہ تم نے ایک مدت سے اسے خط نہیں لکھا، بہرحال تم آ جاؤ گے تو وہ بھی اپنی خفگی بھول جائے گی۔ یہاں سب لوگ خیریت سے ہیں۔ بہترین دعاؤں کے ساتھ تمہاری امی۔ نمبر 2، والد صاحب کے نام ایک خط، اسلام آباد، 2 مئی 2009۔ ابا جان، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا جس کا ہم سب لوگوں کو بڑا انتظار تھا۔ آپ کا خط نہ آنے کی وجہ سے اماں خاص طور پر فکر مند تھیں۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کی مصروفیات بہت ہیں، پھر بھی خط لکھنے میں اتنی دیر نہ کیا کریں۔ چونکہ آپ ایک غیر ملک میں اکیلے رہتے ہیں، اس لیے ہم سب لوگ آپ کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ امی جان کی صحت ٹھیک ہے، البتہ پچھلے ہفتے انہیں کچھ ٹھنڈ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں ہلکا سا بخار آ گیا تھا، لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہم سب لوگوں کی دلی خواہش ہے کہ آپ اب کے رمضان میں چھٹی لے کر یہاں آئیں اور عید ہم لوگوں کے ساتھ کریں۔ آپ کے بغیر ہم لوگوں کی عید اچھی نہیں گزرتی۔ اس خط کا جواب جلد دیجیے گا، آپ کی بیٹی میم شین۔ اب آپ خط کیسٹ سے سنیے۔ نمبر 3، صفحہ نمبر 205۔ شوہر کے نام ایک خط، فیصل آباد، 21 مئی 2009۔ میرے سرتاج، السلام علیکم۔ تمہارا خط ملا تو جان میں جان آئی۔ یہ جان کر سب لوگوں کو اطمینان ہوا کہ تم بخیریت لیبیا پہنچ گئے اور تم نے اپنا عہدہ سنبھال لیا۔ جب سے تم گئے ہو بچے بہت اداس ہیں، بلکہ ممتاز تو رہ رہ کر ضد کرتا اور روتا ہے کہ ابو کو بلوا دو، میں ابو کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی اداسی اور رونے کو دیکھ کر اماں جان اور غمگین ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے آرام کی خاطر ہمارے بیٹے کو کتنی دور جانا پڑ گیا۔ مجھے ان کو تسلی دینے کے لیے مناسب الفاظ نہیں ملتے۔ یہ تو سچ ہے کہ تم ہم لوگوں کے آرام اور خوشحالی کے لیے اتنی دور جا بسے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ خود تم ہم سب لوگوں کے لیے کتنے بے چین ہوگے۔ تمہیں دونوں بچے کس قدر یاد آتے ہوں گے، بابا اور اماں کی یاد تمہیں کس قدر ستاتی ہوگی۔ میرا دل کب چاہتا تھا کہ تم اتنی دور جاؤ، لیکن قسمت میں جو بات ہونے والی ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ اب یہی سوچ کر تسکین ہوتی ہے کہ ہم سب لوگوں کی بہتری اور بھلائی اسی میں تھی کہ تم اتنی دور جا کر ملازمت کرو۔ خدا کرے جدائی کے یہ دن جلد سے جلد گزر جائیں اور تم سال کے آخر میں ہم لوگوں سے ملنے کے لیے آ جاؤ۔ لیکن جب تک تمہاری واپسی کا مبارک دن نہیں آتا، خط کے ذریعے نصف ملاقات میں کمی نہ آنے دو۔ بابا اور اماں جی تمہیں دعائیں لکھوا رہے ہیں اور بچے سلام کہہ رہے ہیں۔ تمہاری شین جین۔ صفحہ نمبر 206۔ کسی رشتہ دار کے کسی حادثے پر ایک خط، اسلام آباد، 17 مئی 2009۔ پیاری چچی جان، السلام علیکم۔ آج آپ کا خط ملا جس سے پتہ چلا کہ آصف بھیا کو کالج جاتے ہوئے کسی کار سے حادثہ پیش آیا جس میں انہیں کئی جگہ سخت چوٹیں آئیں اور داہنے ہاتھ میں اتنے شدید زخم آئے کہ کئی ٹانکے لگے۔ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ جان بچ گئی اور کوئی ہڈی نہ ٹوٹی۔ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو نہیں جانتا کہ وہ صحیح سلامت واپس آ سکے گا یا نہیں۔ آصف بھیا تو اسکوٹر بہت سنبھل کر چلاتے تھے، لیکن یہ کیا ضرور کہ حادثہ اپنی ہی غلطی سے ہو۔ بہرحال ہم سب لوگوں کی دعا ہے کہ اللہ انہیں جلد سے جلد صحت یاب کرے اور آئندہ تمام حادثات سے محفوظ رکھے۔ ہم سب لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آصف بھیا کے حادثے کی وجہ سے آپ کتنی پریشان ہوں گی۔ بہرحال اپنے حوصلے کو برقرار رکھیں اور آصف بھیا کی حالت سے ہمیں مطلع کرتی رہیں۔ اگر آپ کا شہر اتنی دور نہ ہوتا تو ہم لوگ آصف بھیا کو دیکھنے ضرور آتے۔ آپ کی بھتیجی۔ حادثے کی جمع حادثات۔ صفحہ نمبر 207۔ بڑے بھائی کے نام ایک خط، لاہور کے میڈیکل کالج کے طالب علم ہیں۔
اسلام آباد 21 اکتوبر 2009۔ پیارے بھائی جان، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا، یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ کو ہاسٹل میں نہ صرف ایک اچھا کمرہ مل گیا ہے بلکہ ایک اچھا ساتھی بھی۔ ہم سب لوگوں کو اس بات کی خوشی تو بہت ہے کہ آپ کا داخلہ لاہور جیسے بڑے اور تاریخی شہر کے مشہور میڈیکل کالج میں ہوا، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کی جدائی سے ہم لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ ہمارا دل ہی جانتا ہے۔ یقیناً آپ کا دل بھی بہت اداس ہوگا، لیکن گھبرائیے نہیں، یہ وقتی پریشانیاں ہیں۔ ہر بڑے مقصد کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اب آپ جی لگا کر پڑھیں اور ڈاکٹر بن کر سب لوگوں کی آرزوؤں کو پورا کریں۔ آپ ہمارے خاندان میں پہلے ڈاکٹر ہوں گے۔ اماں جی اس خیال سے اتنی خوش ہو رہی ہیں کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خط کا جواب جلد دیا کیجیے ورنہ ہم لوگ صرف اس لیے بیمار پڑنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ خط نہیں لکھتے۔ آپ کی پیاری بہن۔ نمبر 6، صفحہ نمبر 208۔ خالہ جان کے نام ایک خط جو حال ہی میں آپ کے ہاں سے اپنے گھر ملتان واپس گئی ہیں۔ راولپنڈی 15 جون 2008۔ خالہ جان، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا، یہ معلوم کر کے بڑا اطمینان ہوا کہ آپ سب لوگ ملتان پہنچ گئے ہیں۔ آپ لوگوں کے آ جانے سے ہمارے ہاں جتنی رونق آ گئی تھی، آپ لوگوں کے چلے جانے سے رونق اتنی ہی کم ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا وقت گزرا، نہ جانے اب کب ملاقات ہو۔ آپ کتنے عرصے کے بعد یہاں آئیں گی۔ جی چاہتا تھا کہ معصومہ اور شاہدہ کو ہرگز واپس نہ جانے دیتے۔ معصومہ کی پیاری پیاری باتیں اور شاہد کی معصوم شرارتیں ہم سب لوگوں کو کتنی اچھی لگتی تھیں۔ آپ لوگوں کے جانے کے بعد سے اب تک ہر وقت آپ ہی لوگوں کا ذکر خیر ہے۔ آپ بھی نہ صرف دعاؤں میں بلکہ خطوں میں بھی ہمیں یاد رکھیے۔ پچھلے ایک ہفتے سے یہاں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، پھر بھی ملتان کی گرمی سے یہاں کی گرمی کا کیا مقابلہ۔ لیکن وہاں اتنی شدید گرمی نہ پڑے تو پھر مزیدار آم کہاں سے آئیں۔ آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میں آپ کو آموں کی یاد دلا کر آم بھیجنے کی فرمائش کر رہی ہوں۔ اس معاملے میں آپ کو ہماری فرمائش کی بھی کیا ضرورت۔ اچھا، اب اجازت دیجیے اور اپنی خیریت سے مطلع کرتی رہیں۔ آپ کی ڈیش۔ صفحہ نمبر 209۔ نمبر 7، ممانی جان کے نام ایک خط۔ شیخو پورہ 28 فروری 2008۔ ممانی جان، السلام علیکم۔ ہم سب لوگ بخیریت ہیں اور خدا کرے آپ بھی خیریت سے ہوں۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو یہاں شریف چچا کی چھوٹی بیٹی کی بارات آ رہی ہے۔ اس موقع کے لیے اماں نے طارق کے کرتے اور شلوار کا کپڑا تو خرید دیا، لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس کی سلائی نہیں کر پا رہی۔ عباسی کے ہاتھ کپڑا اور ناپ بھیج رہی ہوں۔ آپ 8-10 دن کے اندر اسے سی کر کسی آنے والے کے ہاتھ بھیج دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ کی بھانجی۔ صفحہ نمبر 210۔ نمبر 8، کسی سہیلی کے نام خط۔ پشاور 23 جون 2008۔ میری پیاری شہلا، تم نے کراچی پہنچ کر مجھے خط لکھنے میں اتنی دیر کی کہ میں سمجھی تم نے مجھے بھلا دیا۔ تمہارا خط پا کر میرا یہ اندیشہ غلط نکلا۔ ویسے کراچی والے بھول جانے یا بھلا دینے کے لیے بدنام ضرور ہیں، نہ جانے ماں کے آب و ہوا میں کیا خرابی ہے۔ تمہارا خط اتنا مختصر ہے کہ میں اسے تمہارے کراچی پہنچنے کی صرف رسید کہہ سکتی ہوں۔ نہ تم نے یہ لکھا کہ ہوائی جہاز کا سفر کیسا رہا، نہ تم نے بتایا کہ کراچی پہنچ کر تم نے ہاکس بے اور کلفٹن کی سیر کے مزے لیے یا نہیں۔ کراچی میں تمہارا وقت کیسا گزر رہا ہے، کن عزیزوں اور دوستوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اگر اب کی بار تم نے مزیدار قسم کا مفصل خط نہیں لکھا تو سمجھ لو کہ تمہارے نام یہ آخری خط ہے۔ تمہاری ڈیش۔ صفحہ نمبر 211۔ نمبر 9، ایک دیہاتی لڑکی کی طرف سے شہری سہیلی کے نام خط۔ شہر 8 فروری 2008۔ میری پیاری رشیدہ، بہت دنوں کے بعد تمہارا خط آیا۔ تمہاری زندگی ہمیشہ شہر میں گزرتی رہی ہے، تم ہم دیہاتیوں کا حال کیا پوچھتی ہو۔ ہم لوگ بڑی حد تک فطرت کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں 15-20 دن سے یہاں بارش کے شدید انتظار ہے، اور بارش ہے کہ اس کے آثار تک نظر نہیں آتے، یعنی نشان۔ آسمان پر نہ برسنے والے بادلوں کو بھی آنکھیں ترس کر رہ گئی ہیں۔ بارش کے لیے پورے گاؤں میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ اگر خدا نخواستہ ایک ہفتے اور یہی رہا تو گندم کی فصل اب کی بار تباہ ہو جائے گی۔ یہاں کی دولت تو یہی گندم ہے جسے ہم کسان لوگ بیچ کر زندگی کی دوسری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تم کہو گی میں بھی کیا داستان لے بیٹھی، خیر چھوڑو اس قصے کو۔ تم اپنے شہری زندگی کے کسی دلچسپ تفریح کا حال لکھ کر بھیجو تاکہ ہمارا دل بھی بہل جائے۔ تمہاری ڈیش۔ صفحہ نمبر 212۔
نمبر 10 ایک بھانجی کے نام خط سرگودھا مارچ 2008۔ عزیزی ریشمہ، بہت بہت دعائیں، تمہارا خط ملا، یہ جان کر اطمینان ہوا کہ تم سب لوگ خیریت سے ہو۔ تم لوگ ایک مدت سے ہم لوگوں کو اپنے یہاں بلا رہی ہو۔ ہم لوگوں کا بھی جی بہت چاہتا ہے کہ تمہارے یہاں جائیں اور کچھ دن رہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سال ہماری یہ تمنا پوری ہو جائے گی۔ اب کی بار گندم کی فصل اچھی رہی۔ ہم لوگ گندم کی کٹائی سے فارغ ہو کر جلد سے جلد تمہارے یہاں آنے کا پروگرام بنائیں گے۔ ہمارا چھوٹا بیٹا زاہد تم سب لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ انشاءاللہ اب کی بار بہت دنوں کے بچھڑے ہوئے ضرور ملیں گے۔ حامد کے ابو اور میری طرف سے سب لوگوں کو دعائیں کہو اور اپنی خیریت سے مطلع کرتی رہو۔ تمہاری نعمانی۔ صفحہ نمبر 213 دعوت نامے۔ دعوت نامہ بھی خط ہی کی ایک قسم ہے۔ سالگرہ کی تقریب سے لے کر شادی بیاہ تک کی تقریب میں عزیزوں اور دوستوں کو شرکت کے لیے جو دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں وہ سب ایک طرح کے خط ہی ہیں۔ ذیل میں سالگرہ اور شادی کی تقریب کی جمع ہے تقریبات۔ دعوت ناموں کے نمونے دیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ آج کل ہر طرح کے دعوت نامے بہت سادہ زبان میں لکھے جاتے ہیں، پھر بھی ان میں کچھ ایسے الفاظ ضرور استعمال ہوتے ہیں جو ان تقریبات کے لیے مخصوص ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 سالگرہ کی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ 19 فروری 2007۔ 16 مارچ 2007 کو خدا کے فضل و کرم سے ہمارے چھوٹے بیٹے سعید احمد کی عمر کا 4تھا سال مکمل ہو رہا ہے۔ اس مبارک موقع پر شام کے 4 بجے اس کی 4تھی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اس تقریب میں آپ کی شرکت مسرتوں میں اضافے کا باعث ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بیٹی ڈیش کی شادی خانہ آبادی ڈیش کے نور نظر ڈیش کے ساتھ ڈیش مئی ڈیش کو ہونا قرار پائی ہے۔ امید ہے آپ اس تقریب سعید میں شریک ہو کر ہماری مسرتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ آپ کی شرکت کے متمنی محمد یار خان اور بیگم محمد یار خان۔ پروگرام برات آمد 7 بجے شام، شادی ہال اسلام آباد۔ نکاح 7:30 بجے شام، طعام 8 بجے شام۔ نمبر 8 عرضی نویسی۔ عرضی نویسی کے معنی ہے درخواست لکھنا۔ جس طرح مختلف ضرورتوں کے تحت کسی نہ کسی کو خط لکھنا پڑتا ہے، اسی طرح مختلف ضرورتوں کی بنا پر درخواستیں بھی لکھی جاتی ہیں۔ اب آپ مختلف قسم کی درخواستوں کے نمونے دیکھیے۔ نمبر 1 اسکول سے چھٹی کی درخواست۔ بخدمت محترمہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ، گورنمنٹ ہائی اسکول ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ محترمہ، عرض ہے کہ میری بیٹی عائشہ اکرام جو آپ کے اسکول میں 6ٹھی جماعت کی طالبہ ہے، کل شام سے بخار میں مبتلا ہے، اس لیے وہ آج اسکول جانے کے قابل نہیں۔ براہ کرم آج عائشہ کو چھٹی عنایت کر کے مجھے ممنون فرمائیں۔ ممنون کا مطلب ہے احسان کیجیے مجھ پر۔ العارض رضیہ بیگم، 12 اپریل 1996۔ مکان نمبر، گلی نمبر، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ صفحہ نمبر 215 اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ۔ بخدمت جناب محترمہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ، گورنمنٹ ہائی اسکول فیصل آباد۔ محترمہ، عرض خدمت ہے کہ اس سال میری بیٹی کلثوم راحت نے آپ کے اسکول سے میٹرک کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا ہے۔ اب اسے FSC میں داخلے کے لیے درخواست دینا ہے، جس کے ساتھ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اسے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عنایت کر کے مجھے ممنون فرمائیں۔ العارض میم نون، جون ڈیش، مکان نمبر ڈیش، گلی نمبر ڈیش، ضلع ڈیش۔ نمبر 3 بطور استانی ملازمت کی درخواست۔ صفحہ نمبر 216 بخدمت جناب ناظم تعلیمات نظامت تعلیمات لاہور جناب عالی، نوائے وقت لاہور میں آپ کی نظامت تعلیمات کی طرف سے مڈل اسکول میں عربی پڑھانے والی ایک استانی کی ضرورت کا اشتہار شائع ہوا ہے۔ میں اس اشتہار کے جواب میں اپنی خدمات پیش کرتی ہوں۔ آپ کے غور و خوض کے لیے ضروری قواعد درج ذیل ہیں۔ میں نے 4 سال قبل یعنی 2006 میں لاہور بورڈ سے میٹرک امتحان 2nd ڈویژن میں پاس کر لیا۔ میں نے ایک اختیاری مضمون کے طور پر عربی FA تک پڑھی ہے۔ علاوہ ازیں ابتدائی عربی کا ایک کورس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بھی کیا ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے میں ایک پرائمری اسکول میں عربی کی استانی کی حیثیت سے ملازمت بھی کر رہی ہوں، لیکن میرا یہ تقرر عارضی ہے اور میری یہ ملازمت کسی وقت بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ میں نے اپنی عربی استعداد میں اضافے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جدید کورس میں داخلہ لیے رکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری تعلیمی استعداد اور تدریسی تجربے کو پیش نظر رکھتے ہوئے میری درخواست پر ہمدردی کے ساتھ غور فرمائیں گے۔
ضروری اسناد اس درخواست کے ساتھ ارسال خدمت ہیں: العارض شین جیم، مکان نمبر ڈیش، گلی نمبر ڈیش، ضلع ڈیش۔ اچھا، اس میں کچھ الفاظ مشکل آئے ہیں جس کے سائڈ میں معنی لکھے ہیں۔ خدمات یعنی خدمت کی جمع، کیفیت یعنی حالات، تقرر یعنی کہ ان کی نوکری، عارضی یعنی غیر مستقل، تجدیدی جس کو دوبارہ سے کیا جائے، نیا کیا جائے، تر و تازہ کیا جائے، اسناد سند کی جمع، ارسال کرنا، بھیجنا۔ صفحہ نمبر 217۔ نمبر 4، اسکول میں استانی نہ ہونے کی شکایت۔ بخدمت محترمہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ، گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگ۔ محترمہ، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 4 مہینے سے ہمارے اسکول میں انگریزی کی استانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے انگریزی کی پڑھائی بہت بے قاعدگی سے ہو رہی ہے۔ انگریزی کی کلاس میں کسی دوسرے مضمون کی استانی آ جاتی ہیں، وہ یا تو اپنے مضمون کے بارے میں کچھ بتاتی ہیں یا عام بات چیت میں وقت گزار دیتی ہیں۔ اب ہمارے سالانہ امتحان کو کل 3 مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ اگر اب بھی انگریزی کی استانی کا انتظام نہ ہوگا تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ انگریزی کے پرچے میں ہمارا نتیجہ کیا ہوگا۔ انگریزی ہماری مشکل ترین مضامین میں سے ہے۔ انگریزی کے استانی کے نہ ہونے سے ہم طالبات کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ یقیناً اس سے غافل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ انگریزی کی استانی کے سلسلے میں مزید تاخیر کو راہ نہ دی جائے، ورنہ ہمارے نقصان کی تلافی ناممکن ہو جائے گی۔ العارض تمام طالبات نمی جوات۔ اس کے نیچے تاریخ۔ مزید کا مطلب ہے اور زیادہ، تاخیر کا مطلب ہے دیر، اور تلافی کا ممکن ہے جو نقصان ہو جس کو پورا نہ کیا جا سکے۔ صفحہ نمبر 218۔ نمبر 5، گاؤں میں اسکول کھلوانے کے لیے درخواست۔ بخدمت جناب افسر تعلیم، محکمہ تعلیم، سب ڈویژن اسلام آباد، جناب عالی۔ عرض خدمت ہے کہ ہمارے گاؤں کمال پور میں آج تک کوئی پرائمری اسکول بھی قائم نہ ہو سکا۔ لے دے کر ایک چھوٹا سا مکتب ہے جس میں بچوں کی کچھ ابتدائی تعلیم ہو جاتی ہے اور جس کے مولوی صاحب کی تنخواہ گاؤں والے مل کر ادا کرتے ہیں۔ اب گاؤں میں بچوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے اور مکتب کی تعلیم سے فارغ ہونے والے بچوں کو مزید تعلیم کی سہولتیں بالکل میسر نہیں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک پرائمری اسکول جلد سے جلد کھول دیں تاکہ ہماری تعلیمی پسماندگی کسی حد تک دور ہو سکے۔ العارض موضع کمال پور کے باشندے، ڈاک خانہ نورپور، شاہاں، ضلع اسلام آباد، 11 جنوری 2010۔ نمبر 6، میٹرک کی سند حاصل کرنے کے لیے۔ صفحہ نمبر 219۔ بخدمت جناب ناظم امتحانات، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ عنوان: میٹرک کی سند کا حصول۔ عالی جناب، گزارش ہے کہ میں نے آپ کی یونیورسٹی سے میٹرک کی سند کے لیے مطلوبہ مضامین 8 کریڈٹ پاس کر لیے ہیں اور ہر مضمون میں میرے حاصل کردہ نمبر 40% سے زائد ہیں۔ براہ کرم مجھے میٹرک کی سند عنایت فرمائی جائے۔ میں نے سند حاصل کرنے والا فارم پر کر کے درخواست کے ساتھ لگا دیا ہے، نیز نتائج کی مصدقہ نقول اور 60 روپے کا بینک ڈرافٹ بھی منسلک ہے۔ العارض بشریٰ انجم، مکان نمبر ڈیش، محلہ ڈیش، راولپنڈی۔ صفحہ نمبر 220۔ نمبر 7، محلے میں گندگی کی شکایت۔ بخدمت جناب افسر صحت، CDA اسلام آباد، جناب عالی۔ ہمارے علاقے G8 میں صفائی کا انتظام بالکل ناقص ہو کر رہ گیا ہے۔ کوڑے کرکٹ و خاشاک کا ڈھیر ایک مہینے تک اٹھایا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے آس پاس بدبو پھیلتی رہتی ہے اور صحت عامہ کو خطرہ لاحق رہتا ہے۔ براہ کرم اس علاقے میں صفائی کا انتظام کی طرف فوری توجہ دے کر ہمیں ممنون فرمائیں۔ العارض نسیم اختر، جون 2006، مکان نمبر ڈیش، علاقہ ڈیش۔ صفحہ نمبر 222۔ گندم کی خریداری کے سلسلے میں شکایت۔ بخدمت جناب افسر خریداری، محکمہ خوراک، حکومت پنجاب، لاہور، جناب عالی۔ بسط ادب میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتی ہوں کہ آپ کے محکمے کی طرف سے گندم کی خریداری کے لیے جو 3 حضرات ڈیش جولائی ڈیش کو ہمارے گاؤں میں آئے تھے اور جنہوں نے مجھ سے بھی 20 من گندم خریدا، انہوں نے ایک تو گندم کی قیمت مناسب حد تک کم رکھی، یعنی روپے من کے حساب سے گندم بکا۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے تول میں بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کی۔
تول کے دوران وہ ڈنڈی مارتے رہے اور انہوں نے میری شکایت پر کوئی توجہ نہیں دی۔ براہ کرم ان خریداروں کے خلاف جلد سے جلد مناسب کارروائی کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ میرے نقصان کی تلافی بھی۔ العارض عفت یاسمین، فروری 2009، گاؤں ڈیش ڈاک خانہ ڈیش تحصیل و ضلع ڈیش۔ نمبر 10، مال گزاری معاف کرانے کے لیے درخواست، صفحہ نمبر 223۔ بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، ضلع راولپنڈی، جناب عالی، عرض ہے کہ ہم درخواست دینے والے پنجاب کے بارانی علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہماری زندگی کا دار و مدار کاشتکاری پر ہے اور کاشتکاری کا انحصار اچھی فصل پر۔ اس سال جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بارش بہت کم ہوئی جس سے گندم کی فصلوں کو سخت نقصان پہنچا۔ چونکہ ہماری آمدنی کا ذریعہ یہی فصلیں ہیں، اس لیے ہم لوگ مالی اعتبار سے سخت مشکلات میں گرفتار ہیں۔ ان حالات کی بنا پر ہم لوگ آپ سے درخواست کرنے پر مجبور ہیں کہ اس سال ہم لوگوں سے مال گزاری کی وصولی معاف کر دی جائے اور ہمیں کسی قسم کی مالی امداد دے کر ہماری حالت کو سنبھالا جائے۔ العارض نون شین، ساکرانِ ڈیش، تاریخ ڈیش، ضلع ڈیش۔ سرگرمی: آپ نے مختلف قسم کی درخواستوں کے نمونے دیکھے اور چند ایک کو کیسٹ کی مدد سے پڑھا بھی۔ اب آپ افسر خریداری کے نام چاولوں کی خریداری کے بارے میں ایک درخواست تحریر کیجیے۔ صفحہ نمبر 224۔ نمبر 10، خود آزمائی۔ سوال نمبر 1، ذیل کے سوالوں کا مختصر جواب دیجیے، زیادہ تر ہاں یا نہیں میں یا زیادہ سے زیادہ ایک جملے میں۔ نمبر 1، خط کس چیز کا بدل ہے؟ نمبر 2، ایک خط کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ نمبر 3، ایک خط کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں: جاوید بھائی السلام علیکم، خط میں اس حصے کو آپ کیا کہیں گی؟ نمبر 4، کیا خط میں مقام اور تاریخ لکھنا ضروری ہے؟ نمبر 5، خط میں مقام اور تاریخ کہاں لکھنا چاہیے؟ نمبر 6، کس طرح کے خطوں میں محبت اور خلوص کا اظہار ضروری ہے؟ نمبر 7، خط میں خط لکھنے والے کے نام سے پہلے جو الفاظ لکھے جاتے ہیں ان سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ نمبر 8، خط بات چیت کی زبان میں لکھنا چاہیے یا مشکل زبان میں؟ نمبر 9، رشتے اور موقع کے مطابق خطوں میں ہنسی مذاق مناسب ہے یا نہیں؟ نمبر 10، خود آزمائی۔ نمبر 10، کیا سالگرہ اور شادی کا دعوت نامہ خط کی قسم ہے یا درخواست کی؟ تو سوال نمبر 2 جو ہے، سوال نمبر 2، یہ بتائیے کہ خطوں میں سلام لکھنے کے مندرجہ ذیل طریقوں میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے؟ نمبر 1، السلام علیکم۔ نمبر 2، سلام علیکم۔ نمبر 3، سلام علیکم۔ نمبر 4، سلام علیک۔ نمبر 5، السلام علیکم۔ سوال نمبر 3، لکھے ہوئے جملوں میں سے کون سا جملہ صحیح ہے؟ نمبر 1، ہم لوگ خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ نمبر 2، ہم لوگ خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے۔ سوال نمبر 4، ذیل میں لفافے پر 2 طریقے سے پتہ لکھا گیا ہے، آپ بتائیے کہ ان میں سے صحیح طریقہ کون سا ہے؟ نمبر 1، موضوع، ڈاک خانہ، ضلع، خط ملے جناب کرمداد صاحب کو۔ نمبر 2، بخدمت جناب کرمداد، موضوع، ڈاک خانہ، ضلع۔ سوال نمبر 5، ہاں یا نہیں میں جواب دیں۔ نمبر 1، خط میں تاریخ لکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ نمبر 2، خط جس مقام سے لکھا جا رہا ہے اس کا نام لکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ نمبر 3، خط کے آخر میں اپنا نام لکھنے سے پہلے کوئی لفظ یا کچھ الفاظ لکھنے ضروری ہیں یا نہیں؟ نمبر 4، رجسٹرڈ خط میں اپنا پتہ لکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ نمبر 5، عزیزوں اور دوستوں کے نام لکھے جانے والے خطوں میں محبت اور خلوص کا اظہار ضروری ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 6، نیچے لکھے ہوئے لفظوں میں جو واحد ہیں ان کے سامنے ان کی جمع لکھیں اور جو جمع ہے ان کے سامنے ان کی واحد لکھیں۔ القاب، ادب، خط، جذبات، حادثہ، آثار، تقریب، خدمات، صنعت، مشکل۔ سوال نمبر 7، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے سامنے غلط معنی لکھے گئے ہیں، آپ صحیح معنی لکھیے۔ اندیشہ، نشانات، شوخی، لذت، لطف، چلبلاپن، محترم، احسان مند، آثار، خیال، ڈر، ممنون جس کی عزت کی جائے، تلافی، دید، مکتوب نگار جس کے نام خط لکھا جائے، تاخیر، نقصان کا عوض، مکتوب علیہ خط لکھنے والا۔ سوال نمبر 8،
نیچے لکھے ہوئے جملوں میں جو باتیں صحیح ہیں ان کے سامنے لفظ صحیح لکھیے اور جو باتیں غلط ہیں ان کے سامنے غلط لکھیے۔ نمبر 1، خطوں میں مقام اور تاریخ آخر میں لکھتے ہیں۔ نمبر 2، جس افسر کے نام درخواست لکھی جائے اس کو سلام لکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، خطوں میں دوستوں اور سہیلیوں کو سلام لکھنا ضروری نہیں۔ نمبر 4، ملازمت کے لیے درخواستوں میں ہمیں اپنی پریشانیوں کا حال ضرور لکھنا چاہیے۔ نمبر 5، درخواستوں میں خلوص اور محبت کا اظہار ضروری ہے۔ نمبر 6، سہیلیوں کے نام خطوں میں بے تکلفی اور شوخی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نمبر 7، ملازمت کے لیے درخواست لکھتے وقت اس اخبار کا حوالہ دینا ضروری ہے جس میں کسی ملازمت کا اشتہار شائع ہوا ہو۔ نمبر 8، درخواست کے آخر میں اپنا پورا پتہ لکھنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 9، یہ بتائیے کہ یہ الفاظ خطوط نویسی سے تعلق رکھتے ہیں یا عرضی نویسی سے۔ نمبر 1، القاب و آداب۔ نمبر 2، مکتوب نگار۔ نمبر 3، مکتوب الیہ۔ نمبر 4، العارض۔ نمبر 5، العارض۔ نمبر 6، السلام علیکم۔ نمبر 7، دعائیں۔ نمبر 8، محبت اور خلوص۔ نمبر 9، بالتکلف شوخی۔ نمبر 10، آپ کی۔ سوال نمبر 10، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے پر کیجیے۔ نمبر 1، ہمارے بیٹے کو چھٹی دے کر ہمیں ڈیش فرمائیں، مشکور فرمائیں، ممنون فرمائیں۔ نمبر 2، آپ کی خیریت نیک ڈیش ہے، مطلوب یا چاہتی ہوں۔ نمبر 3، آسمان پر بارش کے ڈیش نظر آتے ہیں، اثرات، آثار۔ صفحہ نمبر 228، خود آزمائی کے جوابات۔ سوال نمبر 1، خط کس چیز کا بدل ہے؟ جواب ہے بات چیت کا۔ نمبر 2، ایک خط کے کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ نمبر 2، 4۔ اس کے جواب ہے 4 حصے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، ایک خط کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں، جاوید بھائی السلام علیکم، خط میں اس حصے کو کیا کہیں گے؟ جواب ہے اس کا القاب و آداب۔ نمبر 4، کیا خط میں مقام اور تاریخ لکھنا ضروری ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ نمبر 5، خط میں مقام اور تاریخ کہاں لکھے ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہے خط کے شروع میں دائیں جانب۔ سوال نمبر 6، کس طرح کے خطوں میں محبت اور خلوص کا اظہار ضروری ہے؟ جواب ہے عزیزوں اور دوستوں کے نام لکھے جانے والے خطوط میں۔ سوال نمبر 7، خط میں لکھنے والے کے نام سے پہلے جو الفاظ لکھے جاتے ہیں ان سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے قربت اور یگانگت۔ نمبر 8، خط بات چیت کی زبان میں لکھنا چاہیے یا مشکل زبان میں؟ اس کا جواب ہے کہ خط بات چیت کی زبان میں لکھنا چاہیے۔ نمبر 9، رشتے اور موقع کے مطابق خطوں میں ہنسی مذاق مناسب ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے مناسب ہے۔ سوال ہے پھر کہ کیا سالگرہ اور شادی کا دعوت نامہ خط کی قسم ہے یا درخواست کی؟ اس کا جواب ہے کہ خط کی قسم ہے۔ سوال نمبر 2 جو یہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا پہلا جواب ہے السلام علیکم، اور سوال نمبر 3 کا درست جواب ہے کہ دوسرا جملہ صحیح ہے اس کا، ہم لوگ خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے۔ سوال نمبر 4 میں جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے، سوال ہے کہ لفافے پہ کون سا طریقہ مناسب ہے؟ تو اس کا دوسرا طریقہ مناسب ہے، یعنی بخدمت جناب کرمداس صاحب، موضع ڈیش ڈاکخانہ ڈیش ضلع ڈیش۔ پھر سوال ہے کہ ہاں یا نہیں میں جواب دیں، خط میں تاریخ لکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب ہے ضروری ہے۔ نمبر 2، خط جس مقام سے لکھا جا رہا ہے اس کا نام لکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب ہے ضروری ہے۔ پھر سوال نمبر 3، خط کے آخر میں اپنا نام لکھنے سے پہلے کوئی لفظ یا کچھ الفاظ لکھنے ضروری ہیں یا نہیں؟ جواب ہے اس کا ضروری ہے۔ نمبر 4، رجسٹرڈ خط میں اپنا پتہ لکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب ہے ضروری ہے۔ نمبر 5، عزیزوں اور دوستوں کے نام لکھے جانے والے خطوں میں محبت اور خلوص کا اظہار ضروری ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بھی ہے کہ ضروری ہے۔ سوال واحد کے سامنے جمع اور جمع کے سامنے واحد لکھنی ہے۔ القاب جمع ہے، واحد لقب۔ ادب واحد ہے، جمع ہے آداب۔ خط واحد، جمع خطوط۔ جذبات جمع، جذبہ واحد۔ حادثہ واحد، جمع حادثات۔ آثار واحد، جمع اثرات۔ تقریب واحد، جمع تقریبات۔
خدمات جمع خدمت واحد، صنعت واحد جمع اسناد، مشکل واحد جمع مشکلات۔ اور ایک غلطی ہو گئی اس میں، آثار کا اثر ہوگا، آثار جمع اور اثر واحد۔ سوال نمبر 7، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے سامنے غلط معنی لکھے ہیں، آپ صحیح معنی بتائیے۔ اندیشہ، خیال، ڈر، شوخی، چلبلاپن، لطف، لذت، محترم جس کی عزت کی جائے، آثار نشانات، ممنون احسان مند، تلافی نقصان کا عوض، مکتوب نگار خط لکھنے والا، تاخیر دیر، مکتوب علیہ جس کے نام خط لکھا جائے۔ سوال نمبر 8 کہ یہ بتائیے خطوط نویسی کے الفاظ ہیں یا عرضی نویسی کے القاب و آداب۔ خطوط نویسی، مکتوب نگار، خطوط نویسی، مکتوب الیہ، خطوط نویسی، العارض درخواست یا عرضی نویسی کے الفاظ ہیں یہ العارض۔ اچھا 2 دفعہ لکھا ہوا ہے نا یہ العارض العارض، تو یہ دونوں درخواست کے جواب ہیں۔ نمبر 6 السلام علیکم خطوط نویسی، دعائیں خطوط نویسی، محبت الخلوص خطوط نویسی، بے تکلفی خطوط نویسی اور آپ کی خطوط نویسی۔ سوال نمبر 10 نیچے لکھے ہوئے جملوں میں خالی جگہ کو صحیح لفظوں سے پر کیجیے۔ نمبر 1 ہمارے بیٹے کو چھٹی دے کر ہمیں مشکور فرمائیں یا ممنون فرمائیں۔